کل پیرنامپیٹ کو گیا تھا میں شب قدر کے بعد 27ویں کے بعد ایک دن میرا پروگرام تمل ناڈو میں ہوتا ہے. آپ بھی آئے تھے نہیں. ایک صاحب کا فون میسج آیا مجھے, مولانا عالم دین ہیں, کیا علماء کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, کئی کو ایسا کر رہی ہیں, سمجھ میں نہیں آتا. وارثین انبیاء ہے, نبی کے وارث ہے. ادب کرو علماء کا, احترام کرو. کیا دے رہی تم لوگ, اتنا راج کر رہے ہیں, کیا لٹا رہے ہیں علماء پر, اتنی حکومت کر رہے ہیں, کیا سمجھ بیٹھے ہیں علماء کو. آج تمہارا ایمان باقی ہے تو اللہ کے فضل نبی کے صدقے کے بعد یہ علماء کی فکریں ہیں. میں اس عنوان پر گہرائی میں اتر جاتا ہوں, لیکن تفصیل پہ جانے کا مجھے موقع نہیں ہے. میں 2:45 کے اندر میرا مضمون کتنا ہے اتنا ختم کروں گا. کل آ رہا ہے کہ شب قدر ہوئی حضرت, اب اس وقت آپ ہی ان کا خیال ہے, ورنہ میں تو ہمارے اساتذہ کے جوتیوں کا صدقہ ہوں. کئی حضرات علماء ایسے موضوعات پر بیان کرتے ہیں. ذرا میرا انداز سادہ سیدھا ہے تو لوگوں نے مجھے محبتوں سے نوازا ہے. مولانا ہم آپ کے پاس اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ان باتوں پر آپ ذرا کھل کر بولتے ہیں. مولانا عالم دین مجھے واٹس ایپ کے ذریعے سے باقاعدہ فون کر رہے ہیں, ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے. کہہ رہے ہیں کہ حضرت 11 سال سے ایک مسجد میں امامت کر رہا تھا, تراویح بھی اس سال میں اسی مسجد میں سنایا ہوں. مجھے رات کو الحمدللہ ختم قرآن کے موقع پر شال, پھول کا ہار اور وظیفہ سب دینے کے بعد دوسرے دن 12 بجے ملنے کا ایک الارم دیے حضرت مجھے. میں سوچا کہ شاید اور بھی کچھ ایکسٹرا کیا ہے کی بات ہے, کرتے نہیں, دور دور تک تصور نہیں تھا. دوسرے دن 10 بجے اٹھا, 12 بجے کا انتظار کر رہا تھا. اچانک امام صاحب کو صدر صاحب ملنا بول کر بول ڈالے, تو ملے تک امام کی حالت ہے نا ICU کی رہتی. کیا واسطے بولے رنگے, کیا واسطے بولے رنگے. رات کو نیند تک نہیں آتی. قرآن شریف مکمل سنانے کی جو خوشی رہتی نہیں, وہ خوشی کو ایک جملہ کیا کر دیتا ہے, ختم کر کے رکھ دیتا ہے. علماء کے ساتھ اچھا سلوک کرو, سلوک کرو. 11:30 بجے 12 بجے میں فون کیا تو کہنے لگے کہ ظہر کو ملتوں حضرت. ظہر کو ملے, آفس میں بلا کر کہنے لگے کہ آپ کا بہت شکریہ ہے, آپ 11 سال سے ہماری مسجد میں خدمت کیے. اب ہماری کمیٹی رمضان میں میٹنگ میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کی ہے, رمضان کے بعد ہم کسی اچھے امام اور خطیب کو ہماری مسجد لا رہے ہیں. 1 مہینے کی آپ کو مہلت ہے, آپ 1 مہینے کے اندر اپنا دوسرا انتظام کر کے مسجد کا گھر مسجد کے حوالے کرو. یہ ظلم نہیں ہے. کشمیر میں ظلم ہوا تو ظلم, یو پی میں ظلم ہوا ظلم, آسام میں ظلم ہوا ظلم, مظفر نگر میں ظلم ہوا ظلم. تمہارے اپنے محلے کے اماموں پر, مؤذنوں پر, مدرسوں پر ظلم ہو رہا ہے. اندھے بن کے بیٹھے ہو, دکھتا نہیں. بہو پر ظلم ہوا تو ظلم, داماد پر ظلم ہوا تو ظلم, امام پر ظلم ہوا تو حق ہے. بدتر ہو گئے, ظالموں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے. صاف صاف ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں, کسی امام کو مسجد سے نکالنا شیطان کا آدم کو جنت سے باہر نکالنے سے بھی زیادہ گناہ ہے. شیطان نے دھوکہ دے کر آدم کو جنت سے باہر کیا, اور یہ بات مسلم ہے, جنت سے زیادہ مسجد کا مقام ہے.
حضرت علی فرماتے ہیں جنت کو جانے سے بھی زیادہ مجھے مسجد کو جانے میں مزہ آتا ہے۔ کسی شاگرد نے پوچھا جنت کیا مسجد کیا حضرت؟ تو حضرت علی نے فرمایا جنت کو جاؤں گا تو مجھے اچھا لگتا ہے، میں مسجد کو جاؤں گا تو خدا کو اچھا لگتا ہے۔ علم ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علماء ختم ہو جائیں گے، علماء حق ختم ہو جائیں گے، سچا علم رکھنے والے ختم ہو جائیں گے، تحقیقی علم رکھنے والے ختم ہو جائیں گے، قرآن کے حقیقی مفسرین ختم ہو جائیں گے، حقیقی محدثین ختم ہو جائیں گے، فقہا ختم ہو جائیں گے، آنے والے حالات کا استدلال کرنے والے ختم ہو جائیں گے، استنباط کرنے والے ختم ہو جائیں گے، صرف ایک سادے سیدھے علماء کی کثرت ہوگی، حقیقی علماء ختم ہو جائیں گے۔ وہ ختم ہونا خطرے کی بات ہے، علماء کا دنیا سے چلا جانا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت۔ تین باتیں جب تک رہیں گی امت